شہرنامہ.com میں آج ہم ایک ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو ان کا بیک گراؤنڈ انگریزی کی صحافت سے ہے اور ٹائمز آف انڈیا، انڈین ایکسپریس، وائس آف امریکہ اور ایسوسیٹ پریس اور بہت سے اخبارات جن کا تعلق انگریزی سے ہے ان کے لیے فری لانس بھی کرتی ہیں اور انگریزی میں کتابیں بھی ہیں اور انگریزی میں ان کے آرٹیکلس بھی ہیں۔ کلثوم مصطفیٰ صاحبہ کا تعلق ایسے علمی اور ادبی گھرانے سے ہے جو خود بر صغیر ہند و پاک میں بہت مشہور ہوا، اور انہوں نے اپنی صحافت سے اس خاندان میں مزید 4 چاند لگائے۔ ان کی شخصیت اس وجہ سے بہت عام ہے کہ وہ انگریزی کی جرنلسٹ ہونے یا صحافی ہونے کے باوجود انہوں نے اردو کے لیے کچھ ایسا کام کیا کہ جو ان کو میرا خیال سے امر کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تلفظ میں انہوں نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئی کہ کس طریقے سے کسی بھی اردو کے لفظ کو کس طرح سے بولا جاتا ہے، اس کا پروننسیشن کس طرح سے ہونا چاہیے۔ اس طرح سے وہ کئی بار کورسز کروا چکی ہیں اور اس میں کافی شہرت ان کو مقبولیت بھی ملی اور کورس بھی کافی کامیاب رہا۔ آئیے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کلثوم صاحبہ، آپ کا اس چھوٹے سے پروگرام میں خیر مقدم ہے، اور ہم یہ آپ سے دریافت کریں گے کہ آپ نے اپنا جو پروگرام تلفظ شروع کیا، جبکہ آپ انگریزی کی بہت بڑی صحافی ہیں اور 40 سال سے تقریباً آپ صحافت کے میدان میں ہیں اور سب بڑے بڑے اخباروں میں آپ کا تعلق رہا، ریڈیو سے بھی رہا، یونیسیف سے بھی رہا، اور بہت سے ایوارڈ آپ کو ملے اور ایودھیا کور وغیرہ بھی آپ نے کیا، لیکن سب چیزیں آپ نے انگریزی میں کی۔ یہ جو تلفظ پروگرام آپ نے بنایا، تو اس کے پیچھے کیا، یعنی آپ کو کہاں سے یہ تحریک ملی اور کیوں آپ کے ذہن میں یہ کیسے آئی چیز، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ جی، بہت شکریہ مجھے بلانے کا یہاں، خاص طور پہ ایسے موضوع پہ بات کرنے کا جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ بہرحال آج کا جو فوکس ہے وہ تلفظ پر ہے، اور جو میری صحافی زندگی رہی ہے اس کے بارے میں آپ نے کافی ٹھیک سے کافی بتا دیا ہے، اس لیے اس کے اوپر نہ جا کے مختصراً بتایا۔ جی جی، تو دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں انگریزی کی صحافت میں نے کی، اس کے لیکن اس کے باوجود میری مادری زبان اردو ہے، میرے ڈی این اے میں اردو ہے، کیونکہ میرے والد خود بھی ایک رائٹر تھے، سید کلب مصطفیٰ صاحب، ان کو بھی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے اردو زبان ورثے میں ملی۔ یہ سچ ہے کہ میں کوئی اردو کی اسکالر نہیں ہوں، لیکن یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی بہت اچھا سنگر ہوتا ہے تو اس کے کان میں اگر کوئی غلط سر جاتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح جس طرح کی تربیت، جس طرح کا ماحول ہم لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے، اور خاص طور سے مجلس اور مرثیہ سوز جو ہم سنتے ہیں، تو شاید ہمارے کانوں میں ایک صحیح آواز جاتی ہے۔ اور ویسے بھی کہا گیا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ مادری زبان ہوتی ہے، اور میری والدہ کی ظاہر بات ہے اردو بہت اچھی تھی اور ان کو پورے گھر میں، تو مجھے اس بات کا بہت کریڈٹ میں نہیں لوں گی کہ انگریزی کی جرنلسٹ ہوتے ہوئے میں نے اردو کے لیے کام کیا۔ اردو میری اپنی ہی ایک زبان ہے، ہم اردو بولتے ہیں اور سب گھر میں ہم اردو ہی بولتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ انگریزی میں لکھتی ہوں، لیکن میری سوچ بھی اردو ہے، اور جو زبان، اور خاص طور سے ہم لکھنؤ کے لوگ، دیکھیے اردو کو ہم کسی مذہب، کسی ریجن سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ اردو ایک پیور قسم کا ایک ایسی خوبصورت زبان ہے جو آپ کے کانوں میں جاتی ہے تو مٹھاس آتی ہے، اس سے مٹھاس گھول دیتی ہے۔ تو اگر ایسا ہے، تو اگر اس مٹھاس میں کہیں بھی کھٹا پن آتا ہے، تلفظ صحیح نہیں ہوتا ہے، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ تکلیف شاید ہمارے اور آپ کے عمر کے لوگ جنہوں نے یہ زبان اپنے گھر میں سیکھی ہے، لیکن ان سے وہی زبان بولی جاتی تھی۔ آج کل کے بچے والدین کی زبان نہیں سیکھتے ہیں، وہ ٹی وی اور ریڈیو کا ایکسپوجر ہے ان کا، تو وہاں سے ان کو سیکھتے ہیں۔ تو ان کے جو کانوں میں جو
साउंड्स जाते हैं वो पोल्यूटेड साउंड्स होते हैं, वो प्योर फॉर्म्स नहीं होते। इसलिए देखिए लोग कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उर्दू अगर आप सेक्ट्स पे जाएं, रिलीजन पे जाएं, तो आप देखिएगा बहुत से ऐसे हमारे यहाँ की कम्युनिटीज हैं, जैसे कायस लोग हैं, उनकी जबान, उनके शीन काफ बहुत दुरुस्त है। तो जो थोड़ा बहुत मुझे मेरे कानों में वो जबान गई थी, और जब उसके मुझे सुनाई पड़ता था कि खुदा ये कह रहा है, तो मुझे तो लगता था कहीं पे खुदा है, पता चलता था नहीं, ये यहाँ खुदा नहीं है, वो वाला खुदा है जो ऊपर है। तो ये इस तरह शुरू हुआ। ये बिल्कुल सही है कि ये सोच मेरी थी, ये कॉन्सेप्ट मेरा था, ये रुझान मेरा था उर्दू की तलफ़्फ़ुज़ की तरफ। और लेकिन इसमें जिस तरह के लोग मेरे साथ जुड़े और जिन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि मैं सही काम कर रही हूँ, उसमें से डॉक्टर प्रोफेसर अनीस अशफाक, प्रोफेसर साबरा हबीब, डॉक्टर सबिया अनवर, और कुछ हद तक बेगम हबीबुल्लाह, बेगम हामिदा हबीबुल्लाह, जो लास्ट प्रोग्राम हमने किया था उनके इंतकाल से पहले, वो उसमें शिरकत उन्होंने की थी। तो आयशा सिद्दीकी साहिबा, कमर खान साहब जो उर्दू अकेडमी में ऑनरी उर्दू पर टीच करते थे, ये सब लोग साथ आए और एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। एक देखिए अभी तक ये होता था कि हाँ ये खुदा कह रहा है, ये जिंदगी कह रहा है, ये गलत है। लेकिन देखिए एक चीज जो हमारे हमारे बाद के जनरेशन को नहीं मिली, वो था टोकना। अगर आप टोकेंगे नहीं, अभी जैसे मैं कह दूं कि खुदा, तो आप मुझे सोचेंगे रहने दो, ये ऐसे ही इनको ना रोकें। पर जब आप टोकेंगे तो कहीं दिमाग के किसी कोने में वो चीज बस जाती कि अरे हमने खुदा कहा था, हमें खुदा कहना चाहिए। तो ये एक अपने आप में चीज रही, और हम लोगों ने हल्के हल्के करके इसका करिकुलम डेवलप किया। एक जो वो होता है, उसको सोचा कि क्या करना चाहिए। अब जब हमने ये देखा कि हम तलफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं और चाह रहे हैं तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो, तो देखा क्या कि जो सबसे ज्यादा बुरा तलफ़्फ़ुज़ है वो तो हम ही लोगों का है। भाई हम ही लोग, बिकॉज जर्नलिस्ट इज माय सेकंड फैमिली। तो मुझे लगा कि जो हमारी बिरादरी है अखबार वालों की, उनकी जबान भी साफ होनी चाहिए। तो एक तरफ तो हम तलफ़्फ़ुज़ और हम करके एक प्रोग्राम के बारे में बातचीत कर रहे थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसे फोकस करके हम तलफ़्फ़ुज़ और मीडिया, और जब तलफ़्फ़ुज़ और मीडिया की बात आई तो मुझे लगा कि अगर हम इस प्रोग्राम को डेडिकेट करते हैं किसी के नाम से, तो शायद इसकी हमारे लिए एक अहमियत और बढ़ जाएगी, और काम करने का हमें एक जज्बा हमेशा रहेगा। तो मैंने अपने शौहर, जिनका इंतकाल बहुत पहले 95 में हो गया था, उनके नाम, उनकी मेमोरी में ये हमने प्रोग्राम तलफ़्फ़ुज़ और मीडिया, तो इसके लिए हमने जगह चुनी प्रेस क्लब्स, इसके लिए हमने जगह चुनी ये ऑल इंडिया रेडियो। तो हमने प्रेस क्लब ऑफ बॉम्बे में ये प्रोग्राम किया, हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में ये किया, प्रेस क्लब ऑफ लखनऊ में किया, उसके बाद दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, इस तरह की जगहों पे जब हम गए तो एक बहुत ज्यादा खुशी मिली। मतलब एक इस एज पर हैं हम लोग जब हमें जो कुछ हमने दुनिया से लिया है उसको किसी फॉर्म में रिटर्न करना है। तो मुझे लगा कि शायद जैसे हमारे यहाँ है सदका जारिया का एक कॉन्सेप्ट है, उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट मुझे लगा। तो तलफ़्फ़ुज़ और हम एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक सोच है, ये एक जज्बा है और एक ये मिशन है। तो और सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसमें जो लोग भी जुड़े हैं वो एक नामी उर्दू स्कॉलर्स हैं, उर्दू के बहुत नामी लोग हैं, लेकिन वो भी इस चीज को बहुत खुश हैं। जी, ये बताइए कि कितने प्रोग्राम हुए और अब तक कितने लोग इससे फायदा उठा सके हैं, इन्हें तकरीबन कोई आइडिया कि कितने जी, लोग इसको सीख चुके हैं? जी, प्रोग्राम बहुत अच्छे जा रहे थे, और हम लोगों का ये था कि शायद हम अगले 2 साल में बहुत कुछ कवर कर लेते, लेकिन कोरोना की वजह से हमारा ये जो मिशन था उसको मैं ये कहूँगी कि थोड़ा वो ठहर गया। और हमारे जो भी ट्रेनर्स हैं
मैं उनको ट्रेनर्स कहूंगी और जो सीखते हैं उन्हें लर्नर्स कहूंगी, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट हमने वर्कशॉप की थी उसमें हमारे यहाँ 75 इयर्स के एक चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज के जो ऑफिसर थे रिटायर्ड, वो भी थे, एक 18 साल का लड़का भी था, अलग अलग मुख्तलिफ टाइप के लोग, और इसमें कोई रिलीजन कास्ट क्रीड का कोई बैरियर नहीं है। तो इस तरह के जो मैंने तलफ़ुज़ और मैं किया था उसमें इस तरह से शुरुआत हुई। जहां आप पूछ रहे थे कि इसको हम वहां कैसे ले गए, तो मैंने आपको बताया कि जितने प्रेस क्लब्स हैं उनसे मैं बात कर रही थी और ये हो जाता, लेकिन इन 2 साल में ट्रैवल तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने अपने जो हमारे ट्रेनर्स हैं, वो जाहिर बात है बहुत सीजन्ड हैं, और इस उम्र में इतनी जल्दी जूम और सबको अडॉप्ट करना आसान नहीं है, लेकिन वो भी तैयार हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन जूम का भी है, एक ऑप्शन ऑनलाइन है, और इंशाल्लाह हम लोग कुछ जगहों पे बात हो रही है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो में इंशाल्लाह हम जल्दी ही इसको करेंगे। दूरदर्शन में भी बात हुई है। तो जो चीजें एक न्यूज एंकर या मतलब एक आरजे या कोई स्टेज का एक्टर जो भी सही बोलेगा, मुझे लगेगा कि शायद हमने अपना जो काम था वो थोड़ा कर दिया। हम बिल्कुल इस कोर्स को मैं आपको दिखाऊं, ये एक हमने खुद इसको डिजाइन किया है, किताब है उर्दू की, एंड उसमें हमने बेसिक जो अलिफ बे, ऑफ कोर्स ये इधर ही से शुरू हो रही है जबकि उधर से इसको उर्दू के होना चाहिए, तो इसमें हमने बेसिक अल्फाबेट्स हैं, क्योंकि जब तक आपको हर्फ नहीं आते, आपको हर्फ को जोड़ना नहीं आएगा, एन गैन खामोश के लिए क्या, तो ये सब चीजें साउंड के साथ हम जो हमारा फॉर्मेट है कि हम उसमें उनको बेसिक उर्दू सिखाते हैं, उर्दू के अल्फाबेट्स, फिर उसको जोड़ना, जैसे अलिफ फिर जेर जबर, इस तरह से उनको एक इंटरेस्ट बढ़ता है कि अरे हमने एक वर्ड लिखना सीख लिया। फिर क्लास में हम लोग कोशिश करते कि जो हो उससे कहे तुम्हें हम अब तुम्हारा नाम लिखना सिखाए उर्दू में, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम ये बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद देन वी कम टू तलफ़ुज़, और तलफ़ुज़ में हम उनको पूरी एक लिस्ट है जिसको हम दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि देखिए अगर आप जरा की जगह जरा कहेंगे, बल्कि यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं लॉकडाउन के जमाने में हम लोग सब बहुत वीडियोस और ये सब देखते थे, और कुकरी के वीडियोस में बहुत देखती थी। तो एक बहुत 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 पॉपुलर एक शेफ हैं, उनका एक चैनल था, उसको मैं देखती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने जर्दा भी पकाया और जीरा भी डाला, तो मुझे तो बहुत तकलीफ हुई, और सो मैंने उसमें लिख दिया कमेंट में कि अगर आप जीरा ना डालती और जीरा डालती, और आप अगर जर्दा ना पकाती और जर्दा पकाती तो बहुत अच्छा होता। उसमें मुझे बहुत लोगों ने ट्रोल किया कि ये तो खाना पकाने वाले, इनका लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं। पर उन लोगों से मुझे ये कहना है कि ये आम मर्रा की, मैं उनसे कुछ नहीं कह रही कि वो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स बोले, मैं तो ये छोटी छोटी, जैसे जीरा है, आप जरूर हमेशा देखेंगे बहुत लोग जिनका डिक्शन, जिनका उच्चारण अच्छा है, वो भी जीरा जीरा कहते हैं। और खुदा का तो मुझे बहुत ही तकलीफ होती है कि भाई खुदा को कितनी तकलीफ होती होगी, ये तो खुदा ही जाने। तो फिर हम लोग उनको ये अल्फाबेट्स जब सिखा लेते हैं, लिखवा लेते हैं, और ये किताब भी उनको देते हैं हम, ये वाली किताब, उसके बाद हम एक सेशन शुरू करते हैं जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें आप कोशिश करें कि इनको जब बोलें तो सही तरह से। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये कोई डेवलप्ड हमारे पास कोई करिकुलम या कोई बनी हुई पाठ्यक्रम नहीं था, हमने इसको डेवलप किया है अकॉर्डिंग टू द नीड। तो बहुत सी चीजें उनको बताएं कि अगर आप इस तरह से कहें तो वो बेहतर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम रिटन पैसेजेस लाते हैं, वो पैसेज हम एक एक आदमी से पढ़वाते हैं, और जब वो पढ़ रहा होता है, वो 4, 5, 8 लाइन की वो, तो हम बाकी लोगों से कहते हैं कि आप भी देखिए और हम भी देखेंगे कि इसमें कौन सी ये गलतियां कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग बताते हैं कि नहीं नहीं इन्होंने गलती कहा, इन्हें गलती कहना चाहिए।
تو صحیح. وہ چیزیں ہم, اچھا پھر ایک بار جب آپ کو ٹوکا جاتا ہے, اگر ابھی آپ مجھے کسی چیز پہ ٹوک دیں تو میں ہمیشہ وہ چیز یاد رکھوں, اور خاص طور سے جب میں, اور دیکھیے یہ جو ہمارے تلفظ اور میڈیا والے کلاس وہ ورک شاپ ہیں, یہ آپ کی لائیولیہڈ سے جڑی ہوئی ہیں, آپ کی روزمرہ کی زندگی سے تو جڑی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ذریعہ معاش بھی ہے. تو یہ آپ کی اسکلنگ ہے. دیکھیے اگر میں کسی شاعر کا انٹرویو کرنے جاؤں اور میں اس شاعر سے کہوں کہ اپنی شاعری سنائیے, تو آپ سوچے کہ میرا انٹرویو کا جو ریپو ہے وہ تو وہیں سے ختم ہو گیا. تو اس طرح کی کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو وہ الفاظ جو کامن ہیں, جو ہم روز یوز کرتے ہیں, ان کے بارے میں بتائیں. اور سب سے پہلی تو کوشش یہ رہتی ہے کہ ان کے ذہن کو ہم وہاں موڑیں جہاں وہ غلط اور صحیح میں فرق سمجھ سکیں. تو یہ کام میں بہت دن سے مجھے لگا کہ میں آرگنائز وے میں نہیں بٹ ان آرگنائز وے میں ہمیشہ کرتی رہی. میرے جب بھی لیکچرز ہوتے تھے بھارت چندر ناتھ اکیڈمی میں, ان کا ایک لیکچر, تو میں ہمیشہ ان سے بچوں سے کہتی تھی کہ تم لوگ کو تھیٹر میں جانا ہے تو تمہارے جو ڈکشن ہے وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. تو ان کو ہم بتاتے تھے اور ان کو بہت انٹرسٹ آتا تھا. لیکن اب یہ ایک مشن بنا ہوا ہے اور ہم مختلف جگہوں پہ جانے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے یہ طلحہ سوسائٹی اور کشوری کنیکٹ کے زیر اہتمام ہو رہا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ انیشیٹو ہے. اس میں پیشن سے لوگ جڑے ہیں, جو ہمارے ٹرینرز ہیں ان کی کوئی طرح کی ڈیمانڈز نہیں ہے, وہ ہر چیز کے لیے تیار ہیں کہ, لیکن وہ ان کا مشن آگے بڑھے یہ چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پیسے کی ضرورت تو ہر جگہ ہوتی ہے, تو اب تک ہم اس کو سسٹین کرتے رہیں. جی ہم لوگ کی کوشش رہی. جی سسٹین نہیں کر سکے گا پروگرام آپ کا اگر پیسہ نہیں ہوگا. ہاں نہیں, تو اس کا ہم نے ایک طریقہ نکالا تھا تلفظ, اور ہم لوگ کہتے تھے کہ pay if you can and don't pay if you can't. تو ہم کسی کو روکیں گے نہیں. اگر سپوز آپ دے سکتے ہیں فیس اور میں نہیں دے سکتی, تو آپ کا بھی مقام آپ کو بھی اسی طرح سے سکھایا جائے گا. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا سا ہمارا ایک وہ بن جاتا تھا کہ ہمارے پاس کٹی میں کچھ ہوتا تھا. اور جہاں تک تلفظ اور میڈیا کا سوال ہے, میں چاہتی ہوں یہ جیسے علم کی جو دولت ہے یا جو آپ کے پاس ہے اس کا تو صدقہ ضرور دینا چاہیے, اور یہ میرے حساب سے وہی پیشن ہے. تو اس کے لیے ہم کوئی فیس چارج نہیں کرتے. ہم لوگ اپنے خرچے پہ یہاں سے دلی گئے اور پریس کلب آف انڈیا اور دوردرشن میں ہم نے یہ پروگرام کیا, جو میرے حساب سے بہت مقبول رہا, اور آئی ول بی ویری ہیپی کہ اس کا کچھ ریزلٹ نکلا ہو. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ایسی تنظیمیں ہیں جو اردو کے لیے کام کریں, لیکن کیوں نہیں وہ اردو کی لینگویج کے بارے میں, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ کے بھی بہت قریبی تھے اور میرے تو بھائی کی طرح تھا, وقار رضوی, جن کا کورونا سے پچھلے اسی سال انتقال ہوا ہے. اس نے بہت پیاری بات کہی تھی. اس نے کہا کہ آپ نے جو کام کیا ہے, آپ کا مطلب صرف میرا نہیں, ہماری ٹیم نے جو کام کیا ہے وہ اس لیے جو ہے قابل تعریف ہے کیونکہ وہ ایک مشن کی طرح ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں گیا. میں ایک شعر بہت پڑھتی ہوں اور اس کو مجھے بہت پسند ہے کہ شاید یہ کام اسی طرح سے ہوا کہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں تو کم سے کم خواب سحر دیکھا تو ہے, جس طرف دیکھا نہ اب تک ادھر دیکھا تو ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہم فرینچ سیکھتے ہیں, ہم فرینچ بولنا سیکھتے ہیں, ہم چائنیز بولنا سیکھتے ہیں, ہم جرمن بولنا سیکھتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی اردو بولنا نہیں سیکھی. ہمیں لگا کہ یہ تو ہماری مطلب یہ ہم سیکھ جائیں گے, ہمیں آتا ہے. تو لیکن ابھی آپ کو اور ایک کشوری کنیکٹ نے کام کیا کہ ایک پروفیسر الموت ہیں جرمنی کی, جو وہاں پر شاید لینگویج پڑھا رہی ہیں جرمنی میں. وہ جب لکھنؤ آئی تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی اردو بولے, میں اس سے اردو بولوں اور وہ مجھ سے اردو بولے, جو میں غلطیاں کروں مجھے بتائے. تو پھر ہم نے ان سے 10 دن تک میں نے اپنے ایک ٹرینر کو
वहां भेजा, ان سے کہا, we did it totally complimentary, ہم نے کسی طرح کے ان سے چارجز نہیں لیے جبکہ وہ تیار تھی دینے کو. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صدقہ جاریہ کی طرح مطلب علم یہ بانٹنے کی چیز ہے, تو جب تک ہم کر سکتے ہیں let us do it. تو انہوں نے 10 دن میں کافی کچھ سیکھا, اور مطلب انہیں لگا کہ کوئی بھی لینگویج جاننے کے لیے اس کو بولنا بہت ضروری. تو وہ بڑے ڈیلیجنٹلی 1.5-2 گھنٹے وہ قمر صاحب جاتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے تھے, اور پھر وہ ان سے بات چیت کرتی تھی اور وہ ان سے اردو میں بات چیت کرتے تھے. تو بس یہی ایک سفر تھا. جیسے آپ نے وہ کام کیا جو ٹریڈیشنل اور جو روایتی ادارے تنظیمیں ہیں اردو کی, ان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ کہ وہ بہرحال جو کام کر رہی ہیں کرتی رہیں, لیکن آپ نے بہت بنیادی کام کیا. اور خاص کر کے یہ مجھے بھی اور سب کو ہی برا لگتا ہے کہ کوئی اگر پروننسیشن اس کا غلط ہے اردو کا, تو ایک بہتی ہوئی ندی ہے جو اس میں لگتا ہے کہ نالا گر گیا اور کیا ہو گیا. تو وہ یہ بہت آپ نے بنیادی کام کیا. ہماری دعائیں ہیں اور خواہشات ہیں کہ اور آپ ایک چیز میں یہاں جیسے پروفیسر انیس اشفاق صاحب نے کہا کہ انہوں نے اس کی سند بتایا کہ نہیں یہ کام کبھی ہوا ہی نہیں کہ اردو بولنی سیکھنے میں کسی نے وہ کیا ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایک پیشن کے طور پہ ہم اگر کرتے ہیں کسی بھی لینگویج کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ اس میں ضرور مدد کرتا ہے. اور شاید اسی لیے ہم جیسے لوگ جن کی جو آئی ایم جسٹ اے فیسیلیٹیٹر, آئی ایم ناٹ اے ٹرینر. ہمارے ٹرینر تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم اس کو ایک لنک کی طرح ہم کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ہم اس چیز کو کرتے ہیں. اور وہ تلفظ آج بھی میں ایک فنکشن میں گئی تھی اور وہاں پر انہوں نے قلم کے نیچے نقطہ نہیں لگایا تھا, تو ایک صاحب نے پیچھے سے کہا کہ ارے بھائی نقطہ لگا دو. تو اور ایک چیز اور ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیوں سوچتے ہیں کہ اردو پروننسیشن الگ چیز ہے. دیکھیے ہندی بھی آپ نہیں بول سکتے اگر آپ کو ٹھیک طرح کے ساؤنڈز نہیں آتے. اب وشیش لوگ کہتے ہیں, اٹ از دا ورڈ از وشیش, تو ہم وشیش کہتے ہیں, ہم اکھلیش کہتے ہیں, ہم بہت سی چیزیں کہتے ہیں جو شاید اگر یہ ٹریننگ ہم کر لیں تو ہم سیکھ. اور آئی مسٹ ٹیل یو کہ ہمارے جو ابھی تک ہم نے ورکشاپس کری ہیں لکھنؤ میں, اس میں ہمارے پاس بہت سینئر گورنمنٹ آفیسرز بھی آئے, انہوں نے بھی بیٹھ کے اسکرپٹ سیکھی. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی آئے, ہمارے پاس ریٹائرڈ آفیسرز آئے. تو جذبہ ہے کیونکہ ایک شاعری ایسی چیز ہے جو لوگوں کو بہت باندھتی ہے اور لوگوں کو اس سے بہت مزہ آتا ہے. لیکن مشاعرے میں جانے کے اس کے آپ کو آداب کیا ہیں, مشاعرہ سن کے آپ تالی نہ بجائیں, کیونکہ وہ کسی نے بہت اچھا کہا تھا کہ تالی بجا کے اپنے پیشے کا مظاہرہ نہ کریں. تو مطلب اگر آپ واہ واہ نہیں کہہ رہے ہیں تو اس کا تالی بجا, بٹ یو نو لاٹ آف تھنگز ہیو ٹو بی لرن. آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ کس محفل میں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, کس طرح کا آپ رسپانس دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم یہ ورکشاپس میں سکھاتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ورکشاپس میں کرتی رہوں گی. جبکہ آپ نے جیسے کہا کہ ایک ورکنگ جرنلسٹ کے لیے بہت آسان نہیں ہوتا ہے اس طرح کا وقت نکالنا اور یہ کرنا, لیکن جب پیشن کی بات آتی ہے, اور میں نے کہا تھا کہ عمر کے اس پڑاؤ پہ ہیں ہم لوگ, جب کچھ دے کے جائیں تو بہتر ہوگا. کیونکہ کسی نے ایک بار پوچھا کہ آپ بتائیں کہ دنیا میں سب سے مہنگی زمین کون سی ہے, دنیا میں سب سے مہنگی زمین کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ قبرستان میں, قبرستان کی زمین سب سے مہنگی. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ قبرستان میں وہ لوگ سو رہے ہیں جن کے دماغوں میں پتہ نہیں کروڑوں کے آئیڈیاز ہیں جو وہ لے کے چلے گئے, لے کے تو مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ دیکھیے صرف یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی پیسہ لے کے نہیں مرتا, آپ جاتے تو آپ کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ علم لے کے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ علم بھی یہیں چھوڑ جاتے ہیں, لیکن جب تک وہ بانٹ سکتے ہیں اس کو نہیں بانٹتے. تو اس لیے اردو کا یہ کام ہو, چاہے
کوئی بھی طرح کا ہو, مجھے لگتا ہے کہ علم کو, اپنی نالج کو جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے ینگر جنریشن سے, جیسے ہمارا ایک ڈرائیور تھا, وہ جب شروع میں آیا تھا کچھ نہیں جانتا تھا, لیکن جب وہ ہمارے مجلس میں آیا تو وہ تبرک کہنے لگا, حصہ نہیں کہتا تھا. تو وہ جو سنتا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, جو آپ کی کان میں جو آواز جاتی ہے آپ وہی چیز آپ دہراتے ہیں. اینڈ مدر ٹنگ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ماں کی جو مادری زبان ہے وہ آپ کے پاس اگر وہ صحیح نہیں ہے تو بچوں کا کیسے پرورش میں اس کا اہم رول ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ماؤں کو اس چیز پہ بہت فوکس کرنا چاہیے. جی بہت بہت تو شکریہ آپ یہ کا, اور پوری امید ہے اور میرے خواہشات ہیں کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے تلفظ بہت کا شکریہ, خاص کر کے, بہت اور اس شکریہ. کے ذریعے سے اردو سکھانا یہ جاری و ساری رہے, اور آپ اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا دیں, اور آپ کی جو کوشش ہے وہ کامیاب ہو. اور جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت, کیونکہ بہت قیمتی وقت ہے, آپ پاس بھی جرنلسٹ ہیں, آپ 50 طرح کے اسائنمنٹس ہوتے ہیں, وہ آپ نے بہت چھوڑ شکریہ کہ کر آپ نے نکال کے. اس کی بہت بہت اہمیت شکریہ آپ کا. سمجھی, نہیں, اور اہمیت ہم ہے. لوگ جی اپنے خیالات کو شیئر کرنے کا موقع اور پلیٹ فارم دیا. تھینک یو ویری مچ. وش آل دا بیسٹ ٹو یور شہر نامہ, اور آپ اور اچھے اچھے لوگوں سے کو بلاتے رہیں اور ہم ان سے سیکھتے رہیں, سمجھتے ہم رہیں. ابھی آپ سے کچھ دنوں بعد پھر بات کریں گے اسی موضوع پر ضرور اور اردو پر. شکریہ بہت بہت. ضرور. جی آداب. آداب.